اسلامی اسکالر مولانا محمد عمر یونس اتاری مدنی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہمارے اس محلے کی جو میلاد کمیٹی ہے، جس میلاد کمیٹی کا نام ہی تاجدار مدینہ ہے، انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل کو سجایا، بڑا خوبصورت انتظام کیا، محلے کو سجایا، گلیوں میں چراغاں کیا، مسجد کو سجایا، جس جگہ پہ رسول کریم کے میلاد میں حاضر ہیں کتنی اچھی سجاوٹ کی۔ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے دلوں کو نور ایمان سے سجا دے۔ چند ایک باتیں نبی پاک کے نور پاک کے حوالے سے، میلاد پاک کے حوالے سے، اور اس کے بعد چند ایک باتیں اہل بیت اطہار آل رسول کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ خاموش ہو کے یار بیٹھے، باتیں نہیں کرنی نا، ٹھیک ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ بلا تمہید اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے میلاد کو بڑے آسان لفظوں میں بیان فرمایا۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ ہر ایک مفسرین نے اپنی اپنی کتب تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا کہ بھائی اس نور سے مراد میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، کوئی تفصیل نہیں، کوئی وضاحت نہیں، مختصراً بغیر جو ہے نا وہ تمہید کے میں چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ 3 سوال آپ تک پہنچانے ہیں۔ 2 سوال کرنے والے میرے آقا کے صحابہ، ان دونوں سوالوں کے جواب دینے والے میرے کریم آقا، اور تیسرا سوال کیا میرے مصطفیٰ نے اور اس کا جواب دیا حضرت جبریل امین نے۔ اگر توجہ رہے گی تو انشاءاللہ انوکھے انداز سے رسول پاک کا میلاد سننے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ ایک کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، بڑی تاریخی کتاب ہے۔ قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ عالم دین ہیں، آپ ہمارے استاد محترم بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا ایک پورا باب ہے جس باب کا نام ہی حدیث نور ہے۔ میرے آقا کے نور سے وہ باب مشہور ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کے بڑے پیارے صحابی تھے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، بڑے کمال کے صحابی رسول۔ وہ صحابی رسول تھے، علماء فرماتے ہیں ان کی نا عمر بڑی ہوگی، بڑا بڑھاپا آ گیا، مسجد نبوی سے دور مکان تھا، یہ لاٹھی چھڑی کا سہارا لے کے 5 وقت رسول پاک کی مسجد میں نماز کے لیے حاضری دیتے۔ چند ایک مکان مسجد نبوی کے قریب خالی ہوئے، صحابہ کرام نے مشورہ دیا اے بھائی جابر نزدیک اپنی رہائش لے آؤ۔ آپ کیسے عاشق رسول تھے؟ فرمایا کریم آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، اپنا سوال پیش کروں گا، اگر حضور نے فرما دیا تو مکان تبدیل کر لوں گا۔ جب کریم آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا میرا مکان بڑا دور ہے، آقا سوٹی کا چھڑی کا سہارا لے کے مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتا ہوں، مسجد کے قریب کچھ مکان خالی ہیں، اگر آپ اجازت دیں اپنی رہائش نزدیک منتقل کروں۔ ارے میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم دور والے مکان میں رہو، تم نزدیک والے مکان میں رہو۔ میرے آقا نے فرمایا اے جابر جو جتنا دور سے چل کر اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آتا ہے، رب اس کو قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا میرے آقا کی رضا یہ ہے میں دور والے مکان میں رہائش رکھوں۔ یہ جابر بن عبداللہ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سوال پتہ ہے کیا کیا؟ کہتے ہیں آقا آج ذرا ہمیں اپنا میلاد ہی بیان کریں۔ حضور اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں۔ آقا بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟
سوال کیا کیا؟ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد کیسے حسین انداز سے بیان فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری ہی، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرما دیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ، اس وقت میرا نور اللہ کی قدرتوں میں سیر کرتا رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا مَلَكٌ، اے جابر جب میرا نور اللہ کی قدرتوں میں سیر کر رہا تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ یہ سورج تھے نہ یہ ستارے تھے، نہ یہ جن تھے نہ یہ انسان تھے، کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا، اگر تھا تو میرا نور موجود تھا۔ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَخْلُقَ الْخَلْقَ، اے جابر پھر اللہ نے ارادہ فرمایا میں اپنی مخلوق کو پیدا کروں۔ اللہ نے کیا کیا؟ قسم ذَلِكَ النُّورَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاء، اللہ نے میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ، اللہ نے میرے نور کے پہلے حصے سے قلم کو بنا دیا۔ وَمِنَ الثَّانِي اللَّوْحَ، اللہ نے میرے نور کے دوسرے حصے سے لوح محفوظ کو بنایا۔ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ، اللہ نے میرے نور کے تیسرے حصے سے عرش اعظم کو بنایا۔ اے رسول پاک کا میلاد منانے والوں، ابھی عرش بھی نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کا نور موجود تھا۔ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، اے جابر اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کو پھر 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ فخلق من الجزء الاول حملۃ العرش، اللہ نے میرے نور کے پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے۔ ومن الثانی الکرسی، اللہ نے میرے نور کے دوسرے حصے سے کرسی کو بنایا۔ ومن الثالث باقی الملائکہ، اللہ نے میرے نور کے تیسرے حصے سے باقی تمام فرشتوں کو بنایا۔ ثم قسم الجزء الرابع، اے جابر بن عبداللہ اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ فخلق من الجزء الاول السماوات، اللہ نے میرے نور کے پہلے حصے سے 7 آسمان بنا دیے۔ ومن الثانی الارضین، دوسرے حصے سے 7 زمینوں کو بنایا۔ ومن الثالث الجنت والنار، تیسرے حصے سے جنت و دوزخ کو بنایا۔ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، اے جابر اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کو پھر حصوں میں تقسیم کیا۔ فخلق من الجزء الاول نور ابصار المؤمنین، اللہ نے میرے نور کے پہلے حصے سے تمام مومنوں کی آنکھوں کے نور کو پیدا فرما دیا۔ ومن الثانی نور قلوبہم وہی المعرفۃ باللہ، اللہ نے میرے نور کے دوسرے حصے سے تمام مومنوں کے دلوں کے نور کو پیدا فرمایا جو اللہ کی معرفت کا مسکن ہوتے ہیں۔ ومن الثالث نور السنتہم وہو التوحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے میرے نور کے اگلے حصے سے تمام مومنوں کی زبانوں کے نور کو پیدا فرما دیا۔ یہ سوال کس نے کیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے۔ سوال کیا تھا؟ آقا بتائیں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ دوسرا سوال کرنے والے مولا مشکل کشا علی المرتضی، اللہ اکبر، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں۔ ارے علی کے گھرانے کی تم بات پوچھتے ہو، علی وہ ہے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ مولا مشکل کشا نزہت المجالس میں امام صفوری لکھتے ہیں دوسرا سوال کیا، سوال مختلف ہے۔ آقا حضرت جابر نے تو یہ پوچھا تھا نا سب سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی، آقا میرا سوال اور ہے، آقا مجھے بتائیں مما خلقتا، اللہ نے آپ کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟
میرے آقا نے فرمایا اے علی المرتضیٰ، جب رب کائنات نے مجھے تخلیق فرمایا، میں نے پاک پروردگار عالم کے دربار میں عرض کیا مما خلقت ربی، یا اللہ مجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ فرماتا لولا کلما خلقت الارض، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں زمینوں کو پیدا ہی نہ کرتا۔ میں نے پھر پوچھا یا اللہ تعالیٰ میرا سوال یہ ہے مما خلقتنی، مجھے کس چیز سے بنایا؟ اللہ فرماتا لولا کلما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں آسمان پیدا ہی نہ کرتا۔ اے علی المرتضیٰ میں نے تیسری بار عرض کیا یا اللہ میرا سوال یہ ہے مما خلقتنی، مجھے کس چیز سے بنایا؟ اللہ اکبر، دیکھیں رب کائنات کا جواب۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد نظرت نور الی صفائی بیاد الذی خلقتہ بقدرتی، اے میرے محبوب پاک میں نے اپنے نور کو لیا، اس نور کی سفیدی کو لیا، اس نور کی سفیدی کی صفائی کو نکالا جس کے اندر میں نے اپنی حکمت کو بھی رکھا تھا، اپنی رحمت کو بھی رکھا تھا، اس کو میں نے فاستخرجتہ ثلاثۃ اجزاء، اے علی المرتضیٰ میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، وخلقتک واہل بیتک من القسم الاول، اے علی المرتضیٰ اس کے پہلے حصے سے میں نے آپ کو اور آپ کی آل رسول کے نور کو پیدا فرما دیا، وخلقتک واصحابک من القسم الثانی، دوسرے حصے سے میں نے آپ کے صحابہ کے نور کو بنایا، وخلقتک ومن احبک من القسم الاخر، آخری حصے سے میں نے قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں کے نور کو پیدا فرما دیا۔ 2 سوال ہمارے مکمل ہوئے۔ تیسرا سوال کرنے والے میرے آقا، جواب دینے والے جبریل امین۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام کا دربار سجا ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ارے ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، حضور جلوہ فرما ہے آتانی جبریل، حضرت جبریل امین میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا نے فرمایا اے جبریل آج ذرا یہ بتاؤ کم امرت من السنین، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین سے کتنا ایک معلوماتی سوال میرے آقا کر رہے ہیں۔ آپ نے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ لستو عالم، حدیث پاک کے جملے ہیں، آقا عمر کا کوئی پتہ نہیں، میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک اندازہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے جبریل امین آج اندازہ ہی بتا دو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے پوچھا کم امرت من السنین، اے جبریل اپنی عمر بتاؤ۔ آقا اندازہ یہ ہے غیر ان فی الحجاب الرابع نجم یطلع فی کل 70 الف سنۃ مرہ رأیتہ اثنین وفی کل 70 الف مرہ۔ آقا عمر کا تو کوئی پتہ نہیں، لیکن اندازہ یہ ہے آقا چوتھے حجاب پر، چوتھے آسمان پر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، وہ نورانی ستارہ میں ہی تھا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ قاضی دہلان مکی، مکہ شریف کے قاضی، آپ کی سیرت کی کتاب ہے جس کا نام ہے السیرۃ النبویہ، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر میں آئی نا، آپ فرماتی ہے رب کعبہ کی قسم جب سے حضور ہمارے گھر میں آئے ہمیں چراغ کی حاجت ہی نہ رہی، حضور کی آمد سے ہمارا گھر نور علی نور ہو گیا۔ پھر کہتی ہیں ایک اور کام ہمارے گھر میں ہو گیا، اگر ہمارے گھر میں کوئی چیز گم ہو جاتی نا، اندھیرا ہوتا، تلاش کرنے میں مشکل ہوتی، فرماتی ہیں خدا کی قسم ہمارے لیے مشکلیں دور ہو گئیں۔ اگر اندھیرا ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کہتی ہیں بڑا آسان طریقہ تھا، رسول کریم کو اپنے ہاتھوں
پہ اٹھا کے اس جگہ پہ اندھیرے والی جگہ پہ لے جاتے. نبی پاک کے چہرے والضحیٰ کی برکت سے اللہ سارے گھر کو روشن فرما دیتا تھا. وہی سیدہ حلیمہ سعدیہ. عرب کا رواج تھا نا, عرب میں شہر میں جو بچے پیدا ہوتے وہ دیہاتوں میں عورتوں کے پاس تربیت کے لیے, پرورش کے لیے بھیجا کرتے تھے. اسی اندازے کے حساد سیدہ حلیمہ سعدیہ سیرت نبویہ کے جملے کے مکہ پاک میں بچے کو طلب کرنے کی نیت سے آ رہی ہیں. راستے میں یہ پیغام ملا, اے حلیمہ, جتنے بھی عرب کے چودھری تھے, جتنے بھی قریش کے بڑے بڑے سردار تھے, سب کے بچے تو تقسیم ہو گئے ہیں. بڑی اداس ہوئی, بڑی پریشان ہوئی, واپس پلٹنے لگیں. آپ کو جو جواب ملا ایک کاشی کے رسول نے شعروں میں بیان کیا. جب مایوس ہو کے اپنی سواری پہ اپنی دیہات اپنی کلی کی طرف آنے لگیں, غیب سے آواز آئی, واہ واہ حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے. ایک یکتا تیری گودی وچ او گوہر پایا جانا ہے. اے تیرے حق پچانے گا نالے چارے گا تیری بکریاں نو, ایسے نو ایک دن عالم دا مختار بنایا جانا ہے. سیدہ حلیمہ سعدیہ ارے کس طرح در عبد المطلب پہ آئیں, در آمینہ پہ آئیں, حضور کا دیدار کیا, آقا کو لے کے اپنے وطن کی طرف لوٹیں. اس سیرت کے واقعے کو بھی ایک کاشی کے رسول نے بڑے کمال انداز سے بیان کیا. کہتا ہے کدے اٹھدی سی کدے بیندی سی, او ڈگدی ڈیندی رہندی سی, اونوں کول نہ کوئی بٹھاندا سی, اونوں نال نہ کوئی رلاندا سی. او دی لنگدی کیویں دیہاڑی سی, او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی. اس ڈاچی تے جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی. آخر وچ مکے آئی سی, پچھو آ کے یو پچھتائی سی. ہر بوخا اس کھڑکایا سی, پر اونوں خیر کسے نہ پایا سی. در دردی بنی سوالی سی, او دی جولی پھر بھی خالی سی. جدو سارے پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے بوے بہ گئی ہے. آخر رو بوہ جڑیا ہے اور جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے. رحمت دا جلا جلیا ہے, سرکار دا بوہ کھلیا ہے. ایک لونڈی باہر آئی ہے, نالے باہوں پھڑ اٹھایا لے, نالے جاتی اس پائی ہے, نالو باہوں پھڑ اٹھایا ہے. کہ نالے کہندی آ تینوں نال لے جاما میں, ایک نوری مکھ دکھلاما میں. ساڑے ویڑے او چن چڑھیا ہے جدہ چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے. کئی نال حلیمہ دائی ہے, جد نظر سونے وال پائی ہے, دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے. سونے نو تکدی رہ گئی ہے. اج جاگیا بخت حلیمہ دا, اج ملیا لال یتیمہ دا. بنو ساتھیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے, سب پوچھن بار نہ آنی ہے, نہ سانو شکل وہانی ہے. او کیویں اپنا وقت لگانی ہے, کتھو پینی ہے کتھو کھانی ہے. بولی ہے حلیمہ دائیاں نو, خیر ریگت پوچھے نائیاں نو, میں باہر تینا آنیاں نہ تو ہانو شکل وہانیاں. جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں, بس ویڑے وچ گم لینیاں. جدو مینو بھوک لگ جاندی ہے سونے دا منہ چوم لینیاں. واہ واہ حلیمہ تیرے تے. اللہ نور مصطفیٰ کی ہمیں خیرات نصیب فرمائے. وقت مختصر ہے. دوسری جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی آل کا ذکر کیا. چند ایک جملے توجہ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم کے 25ویں پارے میں اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. اے سونے محبوب علیہ السلام میرے بندوں سے فرما دیں میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا, کوئی صلہ طلب نہیں کرتا. ایک بات کہتا ہوں, اگر کچھ کرنا ہے تو میری آل سے وفا کرتے رہنا, میری آل سے پیار کرتے رہنا, میری آل سے محبت کرتے رہنا. اور یہ تفسیر حسینی کے اندر بات موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام جب مکہ پاک سے مدینہ پاک آئے, انصار
سرکار نے ان عاشقوں نے دیکھا سرکار کے ظاہری معاملات بہت ہیں. ایک روایت کے مطابق درم و دینار، ایک روایت کے مطابق سونا چاندی لے کے رسول پاک کی بارگاہ میں آئے. آقا آپ کے صدقے ہمیں دین ملا، آپ نے ہمیں اسلام سکھایا، آپ نے راہ نار سے بچایا، آپ کے اخراجات بہت ہیں، آپ کے معاملات بہت ہیں. آقا تھوڑا سا تحفہ آپ قبول فرمائیں. اللہ پاک نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، اے سونے محبوب آپ انہیں فرما دیں میں تمہارے سونے چاندی کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارے درم و دینار کا طلبگار نہیں. ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میری آل سے محبت کرتے رہنا. ارے کون آل رسول امام علی مقام کا ذکر کتنے حسین و جمیل انداز سے سنتے ہیں. آئے نا یار ان کے والدین کی بھی تو شان سنے. جب علماء کی کتابیں گواہی دیتی ہیں مولا مشکل کشا کا نکاح سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوا نا، کچھ وقت گزرنے کے بعد مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ فاطمہ بتاؤ ساری زندگی تم نے رسول کریم کے گھر میں گزاری، میرا سوال ہے بتاؤ تم نے حاصل کیا کیا ہے؟ عرض کرتی ہے اے میرے سرتاج علی المرتضیٰ اللہ کا فاطمہ پہ اتنا کرم ہے، جب آٹا بنانے کے لیے گندم کے دانوں کو یا جو کے دانوں کو چکی میں ڈالتی ہوں نا، اس چکی کو ایک پھیرا دینے سے پہلے پورا قرآن پڑھ دیتی ہوں. عرض کرتی ہیں حضرت آپ بھی تو حضور کے چچا زاد ہیں، آپ نے کیا حاصل کیا؟ فرماتے ہیں کہ شواہد النبوہ میں ملا عبد الرحمن جامی نے لکھا، فرماتے ہیں فاطمہ علی پہ اللہ کا اتنا کرم ہے، علی جب گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے ایک رکاب میں اپنا پاؤں رکھتا ہے، دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت فرما دیتا ہے. اے رسول پاک کا میلاد منانے والوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ارے جن کا باپ اتنا بڑا قاری ہوگا، جن کی ماں اتنی بڑی قاریہ ہوگی، ان پاک بطنوں سے ان پاک پشتوں سے اللہ جس بچے کو پیدا کرے گا وہ بھی نیزے کی نوک پہ رب کے کلام کی تلاوت فرمائے گا. اللہ اکبر. شواہد النبوہ کے جملے ہیں. ایک یہودی کہتا ہے علی المرتضیٰ 5 وقت تم یہ اعلان کرتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، بتاؤ اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا مشکل کشا جلال میں آگے فرمایا رب کعبہ کی قسم علی سجدہ بعد میں کرتا ہے، پہلے اپنے رب کا دیدار کرتا ہے. سجدہ سجدہ فاطمہ الزہرا امام حسن و حسین کے بچپن کا عالم ہے. رات کے وقت سلانے کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں، پوری رات اللہ کا ذکر جاری ہے. آپ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا، رب کی بنائی ہوئی رات گزر جاتی ہے. ایک دن کہتی ہے یا اللہ تیری اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا، یا اللہ ایک اتنی بڑی رات بنا تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تیرا ذکر کر سکے. یار فیصلہ آپ کریں، جن کا باپ اتنا بڑا ساجد ہوگا، جن کی ماں اتنی بڑی ساجدہ ہوگی، ارے ان بطنوں سے ان سلبوں سے ان پشتوں سے جو بچہ دنیا میں آئے گا وہ بھی کرب و بلا کے میدان میں تپتے ہوئے صحرا میں تلواروں کے سائے میں سجدے کی لذت اٹھائے گا. ارے کون حسین جن کا لباس جنت سے لے کے جبریل آتے ہیں، جن کی ناراضگی پہ اللہ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، ارے وہ امام علی مقام میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں. امام حسین رسول پاک کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کو میرا پیغام پہنچاؤ، جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھانا. ارے آج امام علی مقام کی تقدیر بھی یہ نعرہ بلند کر رکھی ہے یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا آپ کے دین کو بچانے کے لیے امام مسلم کی حاجت پڑے گی، عباس علمدار کی حاجت پڑے گی، علی اصغر کی حاجت ہوگی، علی اکبر کی حاجت ہوگی، حضرت قاسم کی قربانی یہ دین اسلام مانگے گا. یا رسول اللہ اپنا تن من دن آپ کے دین پہ قربان کر دوں گا، لیکن نانا جان آپ کے دین میں فرق نہیں آنے دوں گا. ارے آج مسجد کی قالین پہ سجدہ کرنا بڑا آسان ہے، گھر کے لکڑ کے جائے نماز پہ سجدہ کرنا بڑا
آسان ہے، لیکن تپتے ہوئے صحرا میں اور تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنا حسین ابن علی کا کام ہے۔ ارے سجدے تو سبھی نے کیے پر تیرا انوکھا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ کون امام حسین، کون امام حسن؟ آپ اٹھائیں نور الابصار کے جملے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں ارے بچپن کا زمانہ، چند ایک آخری جملے توجہ فرمائیں، بچپن کا زمانہ ہے۔ کتب الحسن والحسین فی لوحین، دونوں بچوں نے، دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی۔ تختیاں لکھنے کے بعد اپنے والد محترم کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں ابا جی دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی ہیں، بتائیں خطی احسن، دونوں میں سے رائٹنگ لکھائی کس کی اچھی ہے؟ مولا مشکل کشا کوئی عام نہیں تھے، میرے آقا کی دربار سے باب العلم کا لقب ملا تھا۔ آپ نے فیصلہ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لا یحکم بینکما الا فاطمہ الزہرا، آج تمہاری لکھائی کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، تمہاری ماں سیدہ فاطمہ کریں گی۔ دونوں بیٹے تختیاں اٹھائی امی جان کی بارگاہ میں، حضرت صاحبہ امی جان بتائیں خطی احسن، لکھائی کس کی اچھی ہے؟ سیدہ فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے باپ نے فیصلہ نہیں کیا، فرمایا میرا فیصلہ پتہ کیا ہے؟ لا یحکم بینہما الا رسول اللہ، چلے جاؤ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں، آج تمہاری لکھائی کا فیصلہ نبی پاک علیہ السلام کریں گے۔ حضور کی مجلس سجی ہے، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، بزم حسنین کے نانے کی سجی ہے۔ حسنین کریمین حاضر ہوئے، اے دل نواز نانا جان خطی احسن، بتائیں دونوں میں سے لکھائی کس کی اچھی ہے؟ حضور کو یار اللہ نے مالک و مختار بنا کے بھیجا، کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن حضور نے پتہ ہے کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ نے دیکھا نہ ان کے باپ نے فیصلہ کیا نہ ان کی ماں نے، آقا فرماتے ہیں لا یحکم بینکما الا جبریل، آج تمہاری لکھائی کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، جبریل امین کریں گے۔ جب آپ نے سنا حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا میں کون ہوتا ہوں آپ کی آل کے فیصلے کرنے والا؟ لا یحکم بینکما الا رب العزہ، آج جن کی لکھائی کا فیصلہ رب پاک کی ذات کرے گی۔ ارے غور کریں، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، اللہ اکبر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے یا جبریل، عرض کیا مالک کریم حکم ہو، اللہ نے فرمایا خذ تفاحۃ من الجنہ، جاؤ جنت سے ایک سیب توڑ کے لاؤ، سیب توڑا، عرض کی اللہ اب کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا اس سیب کو زمین پہ گرا دو، عرض کی مولا گرا دیا۔ اب اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس سیب کو حکم دیا یا خذ تفاحہ، اے سیب وطرحھا علی اللوحین، دو حصوں میں برابر تقسیم ہو جا۔ جب وہ سیب دربار مصطفیٰ میں آیا نا، دونوں بھائیوں کی تختیوں پہ آدھا آدھا گر گیا، میرے آقا نے فیصلہ فرما دیا۔ اللہ فرما رہا ہے تم دونوں بھائیوں کی لکھائی ایک جیسی ہے۔ ارے اگر کامیابی چاہتے ہیں، حضور کی حدیث سے آل رسول کا دامن پکڑ لیں، قرآن پاک کا دامن پکڑ لیں۔ میرے آقا کی حدیث امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھی، فرماتے ہیں من مات علی حبی آل محمد مات شہیدن، جو رسول پاک کی آل کی محبت میں دنیا سے جائے گا رب شہادت کا مقام عطا فرما دے گا۔ من مات علی حبی آل محمدن مات مغفور اللہ، جو آل رسول کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا رب اس کو بخش بھی دے گا۔ اور علی من مات علی حبی آل محمد مات مؤمنن مستکمل الایمان، جو آل رسول کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا وہ اپنا ایمان سلامت لے کے جائے گا۔ علی من مات علی حب آل محمد بشرہ کرامن کاتبین بالجنت و منکر نکیر، ارے رسول
रसूल पाक का फरमान सुने। हजूर फरमाते जो मेरी आल की मोहब्बत लेके दुनिया से जाएगा, ये करामन कातिबीन जो कंधों पे फरिश्ते हैं, और वो फरिश्ते जिन्हें मुनकर नकीर कहते हैं, जो कब्र में आते हैं, ये दोनों किस्म के फरिश्ते उससे जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। हम अपने ऊपर गौर करें, अल्लाह ने हमें सदाते कराम की नेमत दी, आले रसूल भी अता फरमाई, कुरान पाक भी, और हुजूर की हदीस है, आका फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खिसाल। हजूर फरमाते अपनी औलादों को 3 चीजों का अदब सिखाओ। नंबर 1 हुब्बा नबीजिकुम, हजूर फरमाते अपनी औलादों को अपने नबी का प्यार सिखाओ। नंबर 2 वहुब्बा अहली बैतिही, आका फरमाते हैं मेरे घर वालों का अदब भी सिखाओ, मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। और आखिर में फरमाया वहुब्बा किरातिल कुरान, कुरान पाक की तिलावत की मोहब्बत भी नहीं सिखाओ। यही जुमले हैं आज की महफिल पाक का, यही पैगाम है। हम अपनी औलादों को रसूल पाक का प्यार सिखाने वाले बने। आप यकीन करें, आज कितने घरों से कई बंदे फ़ोन करते हैं, कई बंदों के आपके सामने रोज़मर्रा के वाक़यात हैं, जी मेरी घर में पूरी नहीं पड़ती, मेरे झगड़े नहीं ख़त्म होते, तरह तरह की टेंशनें, बेसुकूनियाँ हैं। कभी हमने गौर नहीं किया जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के हैं करतूत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत करें, अपने घरों में शरी पर्दे का निफाज करें, अपने घरों में नमाजों की पाबंदी करें। जब दीन हमारे घरों में आएगा टेंशनें दूर हो जाएंगी। जब दीन हमारे घरों में आएगा फिर घर घर में तलाकें नहीं होंगी, बल्कि घरों में अल्लाह की बरकतों का डेरा होगा। अपने घर वालों को रसूल पाक की आल का प्यार सिखाओ। हजूर की हदीस है ना, हज्जतुल विदा के मौके पे आका ने क्या फरमाया, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, मजबूती से थामे रहोगे तो फलाह पा जाओगे। एक आले बैत है और एक कुरान करीम है। आले बैत का भी अदब हमारे सामने है और कुरान पाक से हमारा कितना लगा हुआ ये भी हमारे सामने है। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम के दीन का अदब नसीब फरमाए। हमने क्या करना है, हकीकी मिलाद मनाने वाला बनना है। हकीकी मिलाद मनाने वाले कैसे बनेंगे, जब हमारी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी, हम हकीकी मिलाद मनाने वाले बनेंगे। अल्लाह ताला हमारी ये हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं आखिर में फिर कहता हूँ, बड़े अच्छे एहतमाम से ये हमारी ताजदार मदीना कमेटी ने रसूल पाक का मिलाद सजाया, सदात को बुलाया, हुफ़ाज को बुलाया, आप सब को बुलाया। अल्लाह इनकी जवानियों में बरकतें अता फरमाए। बस हकीकी यार मिलाद ये है, हमारा चाल चलन, हमारा किरदार ऐसा हो जिस गली इस मोहल्ले से गुजरे ना लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं, यार देखो वो गुलाम मुस्तफ़ा जा रखा है। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मीलाद होता रहेगा। राना ये ख्याल का पैकर बनाएंगे, लोगों कलम भी रख से मुसलसल में आएंगे। जिंदा रखे तो अगले बरस देखना रियाज, इससे भी बढ़ के जश्न मिलाद हम मनाएंगे। चंद एक बातें हजूर के नूर पे, चंद एक बातें रसूल पाक की आल के वाले से की। अल्लाह सबसे पहले मुझे तौफीक अमल ता फरमाए, हम सब को तौफीक अमल ता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।